مرزا محمد علی انجینئر سے متعلق ہے کہ جس طریقے سے وہ حدیث کا سہارا لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھنی ہوگی اور حضور کی منشا صحابہ میں دیکھنی ہوگی اور صحابہ کا فہم ہمیں تابعین میں دیکھنا ہوگا. ان الاشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. لیکن دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس خود فرما رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا. فہم مرزا کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی عالم تو ہے نہیں ہے. اس کے بعد شیخ عوامہ رحمہ اللہ نے بھی فرمائیے کہ یہ جو حدیث ہے متن کے اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سے گزر کر آپ ان حدیثوں کو سمجھ سکیں گے. جمع سوری اسی وجہ سے احناف کے ہاں جائز ہے اور جمع حقیقی جائز نہیں ہے، جس سے لوگ دھیرے دھیرے ایمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے تھمنیل دیکھ ہی لیا ہوگا اور تھمنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ گفتگو کس سے متعلق ہے. یہ گفتگو در حقیقت مرزا محمد علی انجینئر سے متعلق ہے کہ جس طریقے سے وہ حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقت میں حدیث کے دعوے دار اور حدیث کی دعوت دینے والے ہم ہیں، اور اسی میٹھے زہر سے وہ لوگوں کو پھسلاتا ہے اور لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بنتے ہیں، کیونکہ وہ گمراہ ہو کر صرف لازم تک نہیں رہتے بلکہ متعدی ہو جاتے ہیں. وہ اپنی گمراہی کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں. اسی طرح مرزا محمد علی یہ حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اسی کلام اللہ کے ذریعے سے لوگ بلندی پائیں گے، اسی کلام اللہ کے ذریعے لوگ ارتقاء پائیں گے اور اسی کلام اللہ کے ذریعے لوگ تنزلی کا شکار ہوں گے. قرآن ایک ہے، لیکن بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ ارتقاء پائیں، قرآن ہی کے ذریعے لوگ رفعت بلندی پائیں اور قرآن ہی کے ذریعے سے لوگ تنزلی کا شکار ہوں؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر ایک آیت ہو اور اس سے اپنے مطلب کی بات نکالی جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف بات نکال کر اپنی منشے کی بات ڈال دی جائے تو انسان اس سے گمراہ ہو سکتا ہے، یقیناً گمراہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے، اس کے سمجھنے کے لیے وہ تفقہ ہونا ضروری ہے، جس تفقہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ 9 سال لگاتے ہیں، جس تفقہ کو سمجھنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، تب جا کے وہ حدیث کا علم، حدیث کا فہم ان کو آتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر 2 باتیں حدیث کی اور 2 لفظ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ، اس طریقے سے نمبر بیان کر دینا اور لوگوں میں یہ دھوس جمانا کہ حدیث ہم سمجھ رہے ہیں، حدیث ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ صرف اور صرف لفاظی ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے پیچھے ہے، اس کے ماورا ہے کہ ایک انسان حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور حدیث کیا ہوتی ہے کہ حدیث دیکھ کر آدمی کا جو دماغ ہے بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتا ہے کہ اب حدیث آ گئی تو ہمیں کچھ نہیں ماننا. لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1450 سال قبل جانا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھنی ہوگی اور حضور کی منشا صحابہ میں دیکھنی ہوگی اور صحابہ کا فہم ہمیں تابعین میں دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حدیث کے بارے میں محدثین کیا فرما رہے ہیں، حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ پوری زندگی اپنی پوری زندگی صرف اور صرف حدیث کو سمجھنے میں لگا دی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے فہم کے مطابق ہمیں چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ
آپ عربی جانتے ہوں، آپ علوم و فنون کے ماہر ہوں، تب آپ دعویٰ کریں کہ ہم علوم و فنون کے ماہر لہٰذا ہمارے پیچھے چلے. قوم آپ کے پیچھے بھی چلے گی، لیکن آپ کو ان کی طرح بننا ہوگا، ان کی طرح زندگی کو کھپانا ہوگا. اگر آپ ان کی طرح زندگی کھپا سکتے ہیں اور ان کی طرح زندگی کو صرف کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے فہم کو سمجھنے کے لیے، تیار ہو جائیے آپ. لیکن نہیں، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ خال ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. لیکن افسوس کہ مرزا حدیث کا سہارا لے کر عام طبقے کو بے وقوف بناتا ہے. اور کیسے بناتا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کس طریقے سے یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے نماز کو اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کیا ہے. یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا جو وقت ہے وہ اپنے مقررہ وقتوں پر پڑھی جائے گی. لیکن انجینئر کیا کرتا ہے؟ حدیث لاتا ہے مسلم شریف کی. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لأبي عباس لما فعل ذلك قال كي لا يخرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لعباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يخرج أمته. یعنی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا مدینہ کے اندر، فی غیر خوف، بغیر کسی خوف کے، ولا مطر، اور بغیر کسی بارش کے. تو حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمازوں کو بغیر کسی خوف کے کیوں جمع فرمایا؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت پر کوئی تنگی نہ ہو، امت پر کوئی حرج نہ ہو. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا. یہ حدیث ہے. اب حدیث مسلم کی ہے، صحیح ہے. اب اس حدیث کو بیس بنا کر یہ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھیں یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور اس پر مسلم کی کتاب پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہوتی ہیں زیادہ تر. اب یہ لوگوں کو یہ باور کرائے گا کہ دیکھیں مسلم کی روایت ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ حنفیہ یہ دیکھیں کہ حدیث کو نہیں مانتے، دیکھیں ان کے سامنے یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کو یہ نہیں مانتے ہیں. تو اس طریقے سے سامنے والا بات کہے گا، بات تو بالکل بھی درست ہے کہ ایک حدیث اور اس پر عمل نہیں ہے تو گویا کہ یہ حدیث والے نہیں ہیں. لیکن آپ یقین جانیں کہ یہی حدیث کس طریقے سے لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گی. حدیث ہے لیکن اگر آپ اس حدیث کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی گمراہی میں جا سکتے ہیں. ایک طرف میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے نماز کو اپنے مقررہ وقتوں پر متعین کیا ہے، یعنی فرض کر دیا ہے. اب یہ حدیث ہے اپنے معنی کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں تعارض پایا جا رہا ہے. بسا اوقات حدیث ہوتی ہے لیکن اس میں کبھی سند میں تعارض ہو جاتا ہے، کبھی متن میں تعارض ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں متن میں تعارض ہے کہ جس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں فرمایا ہے. اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں فرمایا ہے. اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الا لمیقاتها. اب یہی روایت ہے اور اسی کی راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. اس کی روایت کی بھی راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. لیکن کتنا بڑا تضاد ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا صلی صلاۃً، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو
الا لمیقاتیہ، مگر یہ کہ اس کے وقت پر، یعنی کوئی بھی نماز پڑھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نماز اسی کے وقت میں پڑھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مؤخر کر دی گئی ہو یا اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھو، ایسا نہیں ہے. مگر الا صلاتین، مگر صرف دو نمازیں، صلاۃ المغرب والعشاء بجمع، یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. وصلی الفجر یومئذ قبل میقاتیہ، اور فجر کی نماز اس کے وقت سے تھوڑا پہلے پڑھا. اور یہ دو جو نمازیں ہیں یہ کب پڑھی گئیں؟ یہ جو نمازیں ہیں مزدلفہ میں اور عرفات کے وقت پڑھی گئیں. تو یہ جو دو نمازیں ہیں اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا، کیونکہ اس پر تو تمام محدثین، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں جمع کر کے پڑھی وہ مزدلفہ اور عرفات کے وقت پڑھی ہیں، عرفات کے میدان میں. اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہاں پہ جمع حقیقی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو ایک حدیث ہے، اب وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع فرمایا. لیکن وہی حدیث ہے اور وہی راوی ہے، لیکن دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں فرمایا، کبھی بھی. ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہو. تو اس سے پتہ چل رہا کہ اس روایت میں تضاد ہے، اس روایت میں تضاد ہے، کیونکہ وہ اس روایت میں بغیر عذر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نمازوں کو جمع کرنا، لیکن دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس خود فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا. کیونکہ حدیث میں جو متن ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ فہم کی ضرورت ہے. وہ فہم مرزا کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی عالم تو ہے نہیں ہے، اس کے سامنے صرف ٹرانسلیشن ہوتا ہے، حدیثوں کے ترجمے ہوتے ہیں، اسی کو وہ پڑھ لیتا ہے اور وہ آگے تک پہنچا دیتا ہے لوگوں کے سامنے، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کر لیتا ہے. یاسر ندیم واجدی صاحب نے بھی ایک اچھی بات کہی ہے، وہ یہ کہ یہ مرزا جو ہے یہ کوئی ایک شخص نہیں رہ گیا، بلکہ ایک شخصیت بن گیا ہے، اور اس کو فالو کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ اس کو آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آئیں گے، انہیں اس کی فکر نہیں ہے. مرزا کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ بات بالکل سچ ہے، لبیک اس بات پر. تو یہ جو تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے اور اس طریقے سے جو مرزا نے ان کے ذہنوں پر حکمرانی کی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ اب وہ کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو سنجیدگی سے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ جو مرزا کہہ رہا ہے واقعی سچ ہے، جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آیا ہمیں علماء سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے مرزا سے متعلق جو گفتگو آ رہی ہے سامنے، یہ کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں؟ وہ اس بات کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مرزا کی جانب سے جو باتیں آتی ہیں انہیں منو عن بالکل تسلیم کر لیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بالکل اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتے ہیں. یہ جو تمام باتیں آ رہی ہیں سامنے اور یہ جو طریقے لوگوں کے اندر مرزا سے متعلق پیدا ہو رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. یہ بس اوقات انسان کی ایمان کو ختم کر سکتا ہے اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی، اگر اس کی باتوں کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، تو سمجھ جائیے کہ وہ مستقبل میں ایک بہت بڑا فتنہ بن کے ابھرے گا. اور جس طریقے سے وہ دین کی تشریحات کر رہا ہے اور دین کو جس طریقے سے وہ پیش کر رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے، یہ اپنے اعتبار سے درست ہے، سند کے اعتبار سے، لیکن متن کے اعتبار سے یہ حدیث درست نہیں ہے. اور یہی بات شیخ عوامہ رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ یہ جو حدیث ہے متن کے اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں تعارض پایا جا رہا ہے. یہی راوی ہے اور جس روایت کو یعنی اس حدیث کو جو روایت کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن دوسرے مقام پر وہ خود اس بات کی تردید کر رہے ہیں. اور قرآن کا جو نص ہے اور قرآن کے نص کے یہ حدیث بالکل مخالف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو اپنے مقررہ وقتوں پر پڑھو، لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے نماز پڑھی ہے اور بغیر عذر کے پڑھی ہے. جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز جمع نہیں کی مگر مزدلفہ اور عرفات میں. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. تو اس تضاد کو سمجھنا پڑے گا کہ حدیث فی نفسی ہی اپنے اعتبار سے تو درست ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو فہم ہے، جو علم حدیث سکھائی جاتی ہے، وہ اسی لیے سکھائی جاتی ہے کہ صرف حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں سب کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، پھر جا کے فیصلہ کیا جائے.
اچھا اسی حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جمیع ما فی هذا الکتاب من حدیث معمول بھی، یعنی ان کی کتاب کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں سب کے سب معمول بھی ہیں۔ وقد اخذ به بعض اہل العلم ما خلا حدیثین، یعنی وہ تمام احادیث بعض اہل علم نے لے رکھی ہیں، لیکن سوائے دو حدیثوں کو جس کو سب نے چھوڑ رکھا ہے، تمام محدثین نے، تمام فقہاء نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایک یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث ابن عباس کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، اور حدیث دوسری حدیث کون سی ہے؟ اذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه۔ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جسے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا اجمعت الامہ علی ترک هذا الحدیث، یعنی اس حدیث کے ترک پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف امت کا اجماع ہے، وہاں پہ امت کا اجماع سے مراد بڑے بڑے اکابر محدثین، اکابر فقہا کا اجماع ہے وہاں پر کہ یہ حدیث متروک ہے، اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث کا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ حدیث کا سمجھنا کمال ہے۔ حدیث کا فہم ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اس فہم کو سمجھنے کے لیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے زانو تلمس طے کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سے گزر کر آپ ان حدیثوں کو سمجھ سکیں گے۔ آپ ان کے بغیر سوچ لیں کہ ہم ان حدیثوں کو سمجھ لیں، ناممکن ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا ہے، اور ان کے یہاں جمع حقیقی جائز نہیں ہے، تو ایسی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجوہات ہیں، ان کے پاس اس کے دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کوئی معمولی شخص تو ہے نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کے پاس عمل نہ کرنے کی وجوہات ہوں گی، نہ کرنے کی دلیلیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ حدیث قرآن کی نص سے خلاف ہے، قرآن کی نص سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسری مقام پر فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی حافظوا علی الصلوات، یعنی نماز کی پابندی کرو، یعنی اس کے وقتوں پر۔ یہ جو قرآن کی آیت ہیں یہ نص قطعی ہیں جو حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ تو اس وجہ سے امام اعظم اور احناف کے ہاں جمع حقیقی کسی صورت جائز نہیں ہے، جمع سوری جائز ہے۔ اور جمع سوری کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جمع سوری یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً وہ جمع کی شکل ہوتی ہے، لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کا اختتام ہوگا، عصر کی شروعات ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ظہر کا آخری وقت ہو رہا ہوگا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اور اس وقفے میں آپ استغفار کر لیں یا پانی پی لیں یا تھوڑا سا ٹہل لیں، اور پھر آ کے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، فوراً آپ نے نماز پڑھ لی۔ دیکھنے میں تو یہ جمع لگے گی، لیکن یہ دونوں اپنے اپنے وقتوں پر ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ جو نماز ہے یہ جمع سوری اسے کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ تو یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ مرزا انجینئر کے بالکل الگ ہیں، بالکل خلاف ہیں۔ مرزا انجینئر کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح سند ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے، جبکہ اس کے سامنے اور روایتیں نہیں ہیں۔ اور روایتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خود یہ روایت ثابت ہے کہ جمع الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، یعنی جس شخص نے دو نمازوں کو جمع کیا من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، من الکبائر، تو اس نے کبیرہ گناہ کیا، اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس خود اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من الکبائر۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ جو شخص دو نمازوں کو جمع کرتا ہے بغیر کسی عذر کے تو وہ گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کا ملوث ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو احادیثیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ احادیث اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ جمع بین الصلاتین بغیر عذر کے کسی صورت جائز نہیں ہے، قرآن کی نص کے خلاف ہے، احادیث کی دوسری صحیح روایتوں کے خلاف ہے۔ یہ جو روایت ہے جو مسلم کی ہے اس میں تعارض پایا جا رہا ہے، متن میں بالکل واضح تعارض ہے۔
اور جب تعارض پایا جائے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. محدثین کے یہاں محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی حدیث میں تعارض پایا جائے اور وہ تعارض حل نہ ہو رہا ہو تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے. لہذا محدثین کے ہاں یہ حدیث ترک شدہ ہے. اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے مزید یہ واضح ہو جائے گا کہ بلا عذر نمازوں کو پڑھنا کس قدر گناہ ہے. مثال کے طور پر ایک اور روایت ہے جو موطا امام محمد کے اندر ہے. فرماتے امام محمد رحمہ اللہ بلغنا عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انه كتب في الآفاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. یعنی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے ہر طرف فرمان جاری فرمایا تھا کہ لوگوں کو خبر کر دوں وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ واحد کہ دو نمازیں ایک وقت میں جمع نہ کریں. ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ کبیرۃ من الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بلا عذر نمازوں کو جمع کرنا کس قدر گناہ ہے. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ایک روایت ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ انه قال الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر. اور اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک روایت ہے عن قطادة عن ابی العالیہ ان عمر كتب الى ابی موسیٰ واعلم ان جمع بین الصلاتین من الکبائر الا من عذر. یعنی یہ جو روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تمام روایتیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اب بتائیے کہ ایک طرف اتنی ساری روایتیں ہیں اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو مسلم کے اندر ہے، ان روایتوں کو اور یہ روایتوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر تعارض ہے. وہ صرف ایک روایت ہے جبکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یعنی جمع بین الصلاتین کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مزدلفہ اور عرفات میں. وہ خود فرما رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بالکل سراسر خلاف ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو روایت ہے اس روایت میں تعارض ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس روایت کو ترک کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور بھی مزید روایتیں ہیں جیسے کہ عن ابی العالیہ عن عمر قال الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر. اس طریقے کی روایتیں بے شمار ہیں کہ جمع کر کے نماز پڑھنا بغیر عذر یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاءنا کتاب عمر بن عبدالعزیز کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تجمعوا بین الصلاتین الا من عذر کہ تم لوگ جمع بین الصلاتین نہیں کرو مگر اس وقت جس وقت کوئی عذر ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ عذر میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، وہ بھی جمع سوری نہ کہ جمع حقیقی. اب جمع سوری کی دلیل کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ جمع سوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور دیگر صحابہ سے جمع سوری ہی ثابت ہے. اور جو کہتے ہیں جمع حقیقی وہ بالکل قرآن کے نص کے خلاف ہے، دوسری سابقہ حدیثوں کے خلاف ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمع کر کے نماز نہیں پڑھی مگر جو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں وہ جمع سوری ہے. اس کی میں دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب یہ ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قال سالم بخاری کی روایت ہے. اس بخاری کی روایت سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے تو وہ جمع سوری ہے. اور جمع سوری اسی وجہ سے احناف کے ہاں جائز ہے اور جمع حقیقی جائز نہیں ہے. قال سالم حضرت سالم فرماتے ہیں كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأة صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت له الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
اب یہ اس روایت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع فرماتے تھے. وأخر ابن عمر المغرب، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا. انہیں ان کی زوجہ حضرت صفیہ بنت عبید رضی اللہ عنہا کی موت کی اطلاع دی گئی. فقلت، میں نے ان سے کہا الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا چلتے رہو. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ ہم نے 2 یا 3 میل سفر فرما لیا. ثم نزل، پھر وہ اترے. فصلى، پھر نماز پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب ان کو کہیں جانے کی جلدی ہوتی تھی. وقال عبداللہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا اعجلہ السیر، جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانے کی جلدی ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیم المغرب، کہ مغرب کی تکبیر ہوتی. فیصلیہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے 3. ثم یسلم، پھر وہ سلام پھیر دیتے. ثم قلما، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو، تھوڑا ٹھہرتے. یہاں اب مغرب کے اواخر میں پڑھ رہے ہوتے، پھر تھوڑا ٹھہرتے. اور یہاں جو ٹھہرنا ہے وہ عشاء کے وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، یعنی جیسے عشاء کا ابتدائی وقت شروع ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز پڑھ لیں. ثم قلما یلبس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہرتے. حتی یقیم، یہاں تک کہ تکبیر کہی جاتی العشاء، عشاء کی. فیصلیہا، تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھتے. ثم یسلم، پھر سلام پھیر دیتے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جمع بین الصلاتین کی تو وہ جمع سوری تھی، یعنی شکل شباہت کے لحاظ سے وہ جمع تھی لیکن حقیقتاً وہ جمع نہیں تھی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمع بین الصلاتین نہیں پڑھی مگر جمع سوری، اور جمع حقیقی صرف مزدلفہ میں اور عرفات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لہذا مرزا انجینئر کا یہ کہنا کہ بغیر عذر کے نماز پڑھنا جائز ہے سراسر غلط ہے، حدیث کے فہم کے خلاف ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مرزا کس قدر حدیث کے فہم سے ناشنا اور نابلد ہے. اور یہ جو فہم ہے، یہ فہم ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے. علم حدیث کا کورس ہوتے ہیں مدارس کے اندر. مرزا سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ جا کر کسی مدرسے میں پڑھیں جا کر. پہلے حدیث کا اجانا کمال نہیں ہے. شیخ عوامہ رحمہ اللہ نے حفیظ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ضعیف حدیث ضروری نہیں ہے کہ ہر ضعیف روایت متروک ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر صحیح روایت معمول بھی ہو. یعنی کوئی صحیح روایت اگر دکھ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معمول بھی ہو. اس کی علت ہوگی کوئی، اگر اس میں تعویل کی گنجائش ہو، اگر تعویل ہو جاتی ہے، اگر کوئی تعارض ہو، اگر تعارض حل ہو جاتا ہے تب تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ ضرور نہیں ہے کہ اگر صحیح روایت آ گئی تو اس پر عمل کیا جائے. تو ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ مرزا کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. حدیث دکھلا کر، حدیث بتا کر، حدیث کا نمبر دکھلا کر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ بات بالکل صحیح ہو، بلکہ اس کے پیچھے کس قدر جھوٹ، فریب، مکر چھپا ہوتا ہے. وہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بلکہ جو چمکی ہوئی چیز دکھ رہی ہے بس اوقات وہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے انسان کا. لہذا ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرزا جیسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور علماء سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ مرزا کو نہ سنو، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ لوگ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، بلکہ لوگ سنیں گے. بلکہ مرزا کی جو باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اس کو دلائل کے ساتھ ختم کیا جائے. صرف الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ مرزا کو نہیں سنو، کوئی نہیں مانے گا یہ بات آپ کی.
آپ بتائیں مرزا کو اس لیے نہیں سنو، تب آپ کی بات مانی جائے گی۔ یہ آپ نے کہہ دیا کہ مرزا کو نہیں سنو، کوئی نہیں مان سکتا آپ کی بات۔ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم سنیں گے، کیوں نہیں سنیں؟ جب آپ کہیں گے اس لیے نہیں سنو کہ کس طریقے سے وہ ڈستا ہے، کس طریقے سے وہ سلو پوائزن ڈال دیتا ہے، کس طریقے سے سویٹ پوائزن وہ لوگوں کے حلق کے نیچے اتار دیتا ہے، جس سے لوگ دھیرے دھیرے ایمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، نماز میں تغافل برتنے لگتے ہیں، نماز میں سستی کرنے لگتے ہیں، اور نماز کو بغیر عذر کے جمع کرنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے، کیونکہ ایک طرف دوسری احادیث ہیں جو اس روایت کی بالکل سراسر خلاف ہیں، اور مرزا ایک روایت کو سامنے رکھ کر کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے مرزا کو نہیں سنو۔ پھر آپ کو دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ مرزا کو چھوڑ دیں گے۔ بس یہی جو گفتگو تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا